السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ آپ کو عید الاضحیٰ میں مسکراہٹیں، محبتیں، ٹھنڈی ہوائیں اور جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں، آمین۔ کل میں نے آخرت کی تعلیم کے بارے میں بتایا تھا، آج میں قبر کے عذاب کا ذکر کروں گا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے ان کو سنیں اور یاد کریں تاکہ سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ رحمت مہربانی، ہیبت ناک ڈراؤنا، منافق جس کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو، جان قبض کرنا، روح نکالنا، راحت آرام، فراخ کھلا وسیع، تاریکی اندھیرا، نابالغ جو جوانی کی عمر کو نہ پہنچا ہو، درندہ پھاڑنے والا جانور، میت مردہ۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں پہنچتے ہی اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ ان کی شکل اور صورت بڑی ڈراؤنی اور خوفناک ہوتی ہے، رنگ سیاہ، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے کو بٹھلا کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ اور نمبر 1 سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3 تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ شخص ایماندار ہوتا ہے تو ان سوالوں کے جواب درست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے، اس ایسے شخص پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اسے اپنی کامیابی سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس وقت اس کی قبر فراخ ہو جاتی ہے، اس میں روشنی پھیل جاتی ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی اور سرد ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تمام آرائش آرام کے سامان اس کے لیے موجود کر دیے جاتے ہیں اور قیامت تک بدستور قائم رہتا ہے۔ میت ہمیشہ کے لیے وہاں آرام سے سوتی ہے۔ ہاں اگر وہ شخص کافر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ سوالوں کا درست جواب نہیں دے سکتا، کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس پر وہ فرشتے اسے سخت عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں، اسے لوہے کے گزوں سے مارتے ہیں، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی چھا جاتی ہے، ہر وقت سانپ بچھو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اس کی قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، دوزخ کی لپٹ اسے ہر وقت جلاتی رہے اور وہ اسی عذاب میں قیامت تک مبتلا رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں آدمی ہر روز مرتے ہیں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں مرتا ہے، کوئی شمال میں ہوتا ہے تو کوئی جنوب میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ دونوں فرشتے کیوں کر ایک ہی وقت میں سب کے پاس آ کر سوال کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو، جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام تنہا جان قبض نہیں کرتے بلکہ ان کے ماتحت بے شمار فرشتے خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اسی طرح منکر نکیر بھی 2 فرشتے نہیں بلکہ ایک جماعت کا نام ہے جس میں کئی فرشتے ہیں، ان میں سے ہر شخص سے سوال کرنے کے لیے کوئی سے 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں اور وہی منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ قبر کا عذاب ضرور ہوتا ہے، خواہ کوئی انسان دفن کیا جائے یا آگ میں جلایا جائے یا دریا میں ڈالا جائے یا اسے کوئی درندہ کھا جائے یا توپ سے اڑایا جائے، غرض یہ کہ کوئی بھی صورت ہو فرشتے ضرور آتے ہیں اور وہاں عذاب بھی ضرور ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب کافروں منافقوں کو ضرور ہوگا۔ مومن ناقص جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ بقدر اس کے گناہوں کی سزا دے کر چھوڑ دے گا، اگر چاہے تو کسی کو نیک عمل یا کسی ولی یا
والدین کی دعا یا شفاعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ویسے ہی معاف کر دے، اور مومن کامل کو قبر کا عذاب نہ ہوگا۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو کبھی کسی معمولی گناہ یا کسی نعمت کا شکرانہ ادا کرنے پر تھوڑی دیر کے لیے قبر کی تنگی یا گھبراہٹ کا بھی احساس دلا دیتا ہے، تاکہ اس کے وہ گناہ بھی دور ہو جائیں۔ بعض کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے نبیوں، مسلمانوں کے نابالغ بچوں، شہیدوں سے قبر میں سوال نہ ہوگا۔ الغرض مطلب یہ ہے کہ جس سے سوال کرنے کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس سے منکر نکیر سوال کریں گے، اور جس کے لیے حکم نہ ہوگا اس سے سوال نہ کریں گے، اور اسے بلا سوال ہی ہمیشہ کے لیے آرام اور راحت عطا فرمائی جائے گی۔ اور میں سورہ بقرہ کا 7واں رکوع کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرح جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے پر برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے حق تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں سب زیادہ خصوصیت رکھنے والا حضرت ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
اور یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ حامی ہیں، اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے، اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے، دل سے چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔ اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔